اسی کی طرف رہے گا، کیونکہ اس میں انسیت ہے، اپنائیت ہے، ایک دوسرے کی تعظیم ہے۔ تو دل پاکیزہ ہونا یہ کیا ہے؟ جنتیوں کے اوصاف ہیں۔ ہمیں جنتیوں کا وصف اپنانا چاہیے اور دل کو بغض و کینے سے، حسد سے پاک رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہوگی، انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یعنی جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو کوئی گائیڈ نہیں کرے گا کہ آپ کا جنتی محل ادھر ہے، اس طرف ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، نہیں، اس کو خود پتا چل جائے گا کہ میرا جنتی ٹھکانہ کہاں ہے۔ سبحان اللہ، میرا جنتی محل کہاں ہے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ کینہ کیا ہے؟ جنتیوں کے سینوں میں کینہ نہیں ہوگا۔ کینہ ہے کیا؟ کسی کو بھاری جاننا، نفرت کرنا، دشمنی رکھنا۔ ایک تو خیال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، وہ نہیں، وہ اپنے دل کے اندر اس کو برا جاننا، دشمنی رکھنا، نفرت، مستقل یہ کیفیت رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے یعنی ویکلی 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ کون سے دن ہیں؟ پیر اور جمعرات۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لیں۔ بغض و کینہ یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے تو پتہ چلے گا بغض و کینہ ہوتا کیا ہے۔ اور احیاء العلوم کی 3 جلد اس کے اندر تفصیلاً اس کا بیان ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کو آپس کے اندر پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں۔ جس طرح یہ ملی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سندھی، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں، یہ فلاں۔ ارے اللہ کے بندے، مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، سارے بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نے ہمیں بھائی بنا دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ یہ تو پہچان کے لیے، فلاں برادری، فلاں لینگویج، تو فلاں علاقہ، یہ پہچان کے لیے، فخر کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان آپس میں کیسے ہونے چاہیے؟ ایک جسم کی مثل۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشرہ ذو الحجہ کی برکتیں نصیب فرمائے، جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سینے سے کینہ دور کرنا، مسلمان بھائیوں سے حسد نہ کرنا، خیر خائی کا جذبہ ہونا، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم۔